ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله حمدا كثيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنا کر عقل مند بنایا. سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا. امت میں سبھی شامل ہیں. آج اصل تقریر کا موضوع یہ ہے کہ نکاح کے فائدے اور رسم و رواج کے نقصانات. آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو رسم و رواج ہو رہے ہیں، شادی کس چیز کا نام ہے؟ نکاح کی کیفیت یا نکاح کی اوقات اور نکاح کی نعمت کیا ہے، انسان نے کھیل بنا کر رکھا ہے. آج کل انسان اور جانور میں فرق نہیں رہا. زنا عام ہو چکا ہے. خالی میاں بیوی یا لڑکی لڑکے کا ملنا یا سونے کو زنا نہیں کہا جاتا. زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے. اور سب سے خراب زنا مغز کا، ذہن کا ہو، جو انسان کی نفسیات، دماغ میں جو چیز کی کھچڑی پکتی ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے پردے کا حکم کیوں آیا کہ عورت کی آنکھ ہو یا چہرہ ہو یا ہاتھ ہو یا پاؤں ہو، ہر چیز کو ڈھک کر جانے کے لیے حکم یہ اس لیے کہا گیا کہ جب کسی مرد کا کسی عورت پر یا کسی عورت کا مرد پر نظر پڑے گی تو سب سے پہلے دماغ میں اگر نفسیات خواہشات ہوگا تو دماغ میں سوچا جائے گا. سب سے پہلا گناہ کا ارتکاب کس چیز سے ہوتا ہے؟ دماغ سے ہوتا ہے، سوچنے سے ہوتا ہے. جیسے ہی نظر پڑی، پہلی نظر کا گناہ، اس کے بعد دماغ کا گناہ. آج کل کی جو شادیاں ہیں، جو شادی ہوتی ہے، لوگوں کی رسم و رواج ہوتا ہے، کئی مہندی کی رسم ہے، کئی چودھی کی رسم ہے، کئی منگنی کی رسم ہے، کئی ناشتہ کرانے کی رسم ہے. یہ ساری رسمیں کون سی کتاب میں اتری یہی سمجھ میں نہیں آتا. مرد مہندی لگاتا ہے، آدھی اپنے چھوٹی انگلی میں ناخن میں مہندی لگاتا ہے، کوئی مرد اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں مہندی لگاتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور کسی کو دین کی بات سمجھائی جائے، قرآن کی بات بتائی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب معلوم. کہتے نہیں کہتے؟ پھر کسی کو سمجھاؤ تو مرد کہتا ہے کہ ہم تو مان گئے ہیں لیکن عورتیں نہیں مانتی. اس کا مطلب کہ تیرا کوئی رول ہی گھر میں نہیں ہے، تیری کوئی قدر ہی نہیں ہے، تیری کوئی عزت ہی نہیں ہے. یعنی سارا نظام عورت کے ہاتھ میں ہے، مرد کے ہاتھ میں نہیں. بہت جھوٹی چیزیں نکال کے لاؤں آپ کے لیے. بس یہ ہے کہ ذہن کو یہ حاضر رکھو کہ شادی بالکل برکت والا کام ہے. نکاح
رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، محبت بڑھاتا ہے، زندگیاں بڑھاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن وہ نکاح جو نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر کیا جائے تو اس نکاح میں بھی برکت، اس کی اولاد میں بھی برکت، اس کے رزق میں بھی برکت، ہر چیز میں برکت ہوگی. اور اگر جس نے نبی کے نام کا، جیسے کہ بینڈ باجے کی بارات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بینڈ باجے والے بھی قوالی گاتے کہ نہیں گاتے؟ آقا لے لو سلام میرا. تو ناچنے پاگنے والے کا سلام پہنچتا تو بات ہی کیا تھی؟ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، نبی پاک ہے، نبی کا قول پاک ہے. وہ گندی جگہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. گندی جگہ کو اگر تم نے رکھ کر قرآن نعوذ باللہ کوئی بیت الخلا میں بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے عذاب ہوگا، نہ کہ اس کے لیے ثواب ہوگا. یہ تو دماغ چلنا نہیں دیتا. کوئی ناچنے والے کے سامنے، کوئی برہنہ عورت کے سامنے، کوئی ننگی عورت کے سامنے یا کسی ڈی جے والے کے سامنے ایک طرف گانا بجتا ہو اور ایک طرف قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، اگر کوئی شخص گانے کو سنتا ہو اور قرآن کا احترام نہ کرتا ہو تو وہاں پر قرآن پڑھنا حرام ہے. اس کی ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مکی زندگی آپ کی مثال ہے 13 سال کی. حرم میں طواف کے لیے گئے، نماز کے لیے گئے، تلاوت کے لیے گئے، اللہ کے سامنے نماز کے کھڑے کے لیے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو مکے والے تبلیاں بجایا کرتے تھے، ڈھول بجایا کرتے تھے، تاسا بجایا کرتے تھے، چیخ و پکار کیا کرتے تھے. اس لیے میرا اور تمہارا نبی، سب نبیوں کا نبی، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر 40 سال تک عبادت کی. آج کل سیڑھیاں تھوڑی بہت بنی ہوئی ہے، لیکن میرے اور تمہارے زمانے سے پہلے 1400 برس پہلے وہ پہاڑ کا، وہ چٹان اور وہ ٹیلے اور وہ اونچائیاں ایسی تھی کہ جس پہاڑ پر چڑھنا ہر ایک کا ممکن نہیں تھا. کیوں گئے؟ کعبے کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر میرا اور تمہارا نبی پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا. کفار مکہ کعبے کے سامنے چیخ رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. سمجھاتے رہے، خود رکھے ہوئے ہیں. ان کی شادیاں الگ ہوتی تھی، ان کی طلاق الگ قسم کی ہوتی تھی، ان کے وہاں بچوں کی پیدائش کا رسم و رواج الگ تھا. میرے پیاروں، میرے بزرگوں، یہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ دین آنے کے بعد عورت کا مقام بتایا گیا، ماں کا مقام بتایا گیا، مرد کی شان بتائی گئی، مرد کی اوقات بتائی گئی، عورت کا مزاج بتایا گیا، تجارت کا کاروبار بتایا گیا. اس اسلام کے آنے کے بعد جو انسان جانور بن چکا تھا، جس کے جنگ و جدال سالوں سال تک گزرا کرتی تھی، جس مرد عورت کے ساتھ 40-50 ہزاروں عورتوں کے ساتھ عیاشی کیا کرتا تھا، اس کی شان اونچی ہوا کرتی تھی. لیکن میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے اور تمہارے نبی کے آنے کے بعد اس امت کی شان، انسان کو انسانیت بنایا گیا، جانور سے دور کیا گیا، رسم و رواج کو ہٹایا گیا. ہر چیز اللہ کے نبی نے نقصانات سے بچا کر فائدے والی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. سب سے پہلا نقصان، جب شادی ہوتی ہے تو منگنی کی رسم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ منگنی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے رشتے کو پکا کرنا، کہتے نہیں کہتے؟ اس منگنے میں آج کل کا خرچہ ماشاءاللہ کسی غریب کے گھر کی شادی ہو جائے کہ نہیں ہو جائے. اس میں انگوٹھی جا رہی ہے، جوڑے جا رہے ہیں، جوتے جا رہے ہیں، چپل جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں. ہدیہ دینا لینا اس پر میں فتوے نہیں لگاتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1,24,000 نبی ہوں یا 1,29,000 صحابہ ہوں یا کتب ہوں یا ابدال ہوں یا غوث پاک یا خواجہ معین الدین، یہ بزرگان دین کو جن کی تاریخی ہم جانتے ہیں، جن پر ہمارا عقیدہ ہے، ایک سے بھی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں. منگنی کی رسم کیا تھی؟ حضرت فاطمہ کی منگنی بتا دو. ابو بکر نے ہاتھ مانگا، عمر نے ہاتھ مانگا، عثمان غنی کی نکاح میں 2 بیویاں انتقال ہوئی، آپ کی بیٹیاں، تیسری کی بھی ہاتھ مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جواب نہیں دیتے تھے. حضرت فاطمہ آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی. سب نے مشورہ دیا حضرت علی کو کہا کہ جاؤ فاطمہ کا ہاتھ مانگ لو.
حضرت علی نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر عمر عثمان ان کا جواب نہیں آیا اور میری شان کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر میں فاطمہ کا ہاتھ مانگوں. پھر بھی دوست یار ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے. آج کل کے دوست یاروں سے تو اللہ ہی حفاظت کرے. فائدے میں دوستی اور نقصان میں کون لگ دے بھائی تو مغز کی پھرا ہے پتہ نہیں ہوتا. دوستی تو ابو بکر کی مثال ہے, حضرت عمر کی مثال ہے, حضرت علی کی مثالیں ہیں. 1,29,000 صحابہ کی شان دیکھو کہ ایک مسلمان چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو کسی کی بھی عزت کا مسئلہ آ جاتا تھا اور وہ کلمے والا ہو یا بغیر کلمے والا ہو, اسلام نے ہمیشہ ظالم کا نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ. حضرت علی گئے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بیٹھے. حضرت علی تو آپ کے چچیرے بھائی تھے. جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے لیکن کہا کہ کچھ وقت انتظار, جواب نہیں دیا. حضرت علی کے بات پر تھوڑا اشارہ تو ظاہر ہوا لیکن انکار بھی نہیں اظہار بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے. پھر اندر گئے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ علی آئے تھے اور آپ کا ہاتھ مانگ رہے تھے, میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی فیصلہ میرا فیصلہ ہے. آپ جس چیز کو کہہ دیں گے وہ چیز کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اب حضرت علی نے جب مانگا ہاتھ تو سب سے پہلے بات کس کی آئی کہ علی یہ سوال نہیں ہوا کہ کتنے پڑھے لکھے ہو. آج کل جو ماں باپ اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال کر بیٹھے, کسی کی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی میرا بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے. کیا بیساکھی لے کے چلتا ہے کہ لنگڑا ہے کہ لولا ہے سمجھ میں کہتے نہیں کہتے. آج سے 20-30 سال پہلے کے جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے باپ دادا ہیں, ہمارے چاچا ہیں, ان کا رشتہ ان سے خود پوچھو کہ تمہارا رشتہ کیسے ہوا. نہ تم وکیل ہو, نہ جج ہو, نہ کالج کے پڑھنے لکھنے والے ہو, نہ دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے تمہارا کوئی نمبر نہیں ہے. پھر بھی رشتے میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم کچھ کماتے ہو کہ نہیں کماتے ہو, بلکہ خاندان دیکھ کر رشتہ ہوا کرتا ہے. خاندان دیکھ کر اس کا خاندان کیسا ہے, اس کے رشتہ دار کیسے ہیں, ان کا کاروبار کو دیکھ کر کسی نے رشتہ نہیں. حضرت علی کا جب رشتہ ہونا, منگنی کس کو کہہ رہے, منگنی میں کوئی حلوہ نہیں آیا, کوئی کھجوریں نہیں آئی, کوئی جوڑے نہیں آئے, کوئی کپڑے نہیں آئے. حضرت علی نے کہا کہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگتا ہوں, میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے. کیا سوال کیا؟ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ یہ تاریخ پڑھو پہلے. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں تو مہاجر ہوں, ہجرت کر کے مکے سے مدینے آیا ہوں. کہا یہ تمہارے پاس اور کچھ؟ کہا میرے پاس ایک زرہ ہے جس کو پہن کر میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوں, جو میرے جسم کو تلوار کی, تیر کے, بھالے کے وار سے مجھے بچاتی ہے. جہاد بھی ایک افضل عبادت ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کو بیچو اور مہر کیا انتظام کرو. یہ نہیں کہا اس کو بیچو لال جوڑا لاؤ, یہ نہیں کہا اس کو بیچو سونے کا سیٹ لاؤ, یہ نہیں کہا کہ اس کو بیچو گھر کا انتظام کرو. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ علی نکاح کرنا ہے تو نکاح سے پہلے تمہیں اس نکاح کا مہر کا انتظام کرنا پڑے. جہاد بھی عبادت ہے. بازار چلے گئے, نیت اچھی ہو نا تو منزل آسان ہو جاتا ہے, منزل آسان ہو جاتا ہے. بازار میں بیٹھے ہیں, زرہ سامنے, حضرت عثمان غنی تشریف لائے, سلام کیا, السلام علیکم یا علی, کیا بات ہے؟ کہا زرہ بیچنے آیا ہوں. کہا زرہ بیچنے کی نوبت کیسے آ گئی؟ کہا کہ میرا فاطمہ سے نکاح منعقد ہوا ہے اور مہر کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. عثمان غنی نے کہا کیا مجھے بیچو گے؟ کہا میں بیچنے کے لیے تو بیٹھا ہوں, خریدار کوئی بھی ہو, میرا بیچنا مقصد ہے.
حضرت عثمان غنی نے زرہ خرید دیا. زرہ خرید کر رقم دے دی اور رقم دینے کے بعد علی کو عثمان نے کہا کہ عثمان نے کہا علی اگر میں شادی میں کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا چاہوں تو کیا تم پسند کرو گے؟ کہا ہدیہ تو لینا سنت ہے. زرہ کی رقم بھی دے دی اور وہ زرہ بھی کہا کہ میری طرف سے آپ کو شادی کا تحفہ ہے. ہو گیا انتظام. آج کل قرضے بغیر شادی نہیں, قرضے بغیر مکان نہیں, قرضے بغیر کاروبار نہیں. ہاں نیت صحیح نہیں ہوگی تو منزل آسان کہاں سے ہوگا؟ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے لوگ کہتے ہیں لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے, کیا کرتا ہے, رہنے کے لیے مکان ہے کہ نہیں ہے. تو تم کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. کوئی رشتہ اس لیے نہیں لگاتا ہے کہ ابھی پڑھ رہا ہے آگے جا کر کیا کرے گا. کوئی رشتہ اس لیے نہیں لگاتا ہے کہ ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ہے, ابھی یہ اور بڑا ہونے دو, اس کو بڈھا ہو جانے دو, اس کی عمر آدھی پوری ہو جانے دو, اس کے بعد اس کی شادی کا انجام پورا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا میں نے کیا, جب دنیا میں آیا نہ کوئی شعور تھا, نہ پکڑنے کی طاقت, نہ سمجھنے کی طاقت, نہ بولنے کی طاقت. اس وقت کچھ نہیں تھا. جب میں نے اس کو اتنا تندرست اور ہٹا کٹا بنا دیا اور بڑا ہونے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی میرا لڑکا کچھ کرتا نہیں ہے, جب کچھ کرے گا اس کے بعد اس کا نکاح ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات پر ہم کو بھروسہ نہیں, ہم کو اپنی ذات پر بھروسہ ہے. اور شادیوں کی جو رسم میں نے بتایا نا منگنی کا, کیا ہوئی منگنی میں؟ حضرت علی کی ہتھیلی پر مہندی لگی, بتا دو صحیح یار, کسی کی مہندی پر ناخن پر مہندی لگی. اور آج کل جو شرک کیا جاتا ہے, خدا کی قسم انسان ایمان سے نکل جائے گا. جو ہلدی کی رسم ہوتی ہے وہ غیر مسلموں کی طریقے سے دولہے کو چڈا اور لنگی پلا کر بٹھایا جاتا ہے, بنڈی بنی رہتی ہے, ماں پھوپھی یا چاچی یا خالہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور سامنے اس کی بہن یا اس کی خالہ یا اس کی سہیلیاں یا اس کی جو بھی رشتے دار ہے پان کو لے کر اس کے پاؤں سے لے کر سر تک لگاتی ہے. کیا کوئی دیوتا کو بیٹھا کر پوجنے بیٹھے ہو؟ کہاں سے لائے یہ روایت؟ انسان ایمان سے نکل گیا. سب سے پہلے یہ بتاؤ اس کو کلمہ پڑھانا پڑے گا, اس کو کلمہ پڑھانا پڑے گا. وہ جو سنی حضرات کہتے ہیں نا کہ نکاح پر کلمہ پڑھا لیا کرو, وہ بالکل اس لیے میں ثبوت نبی کی حدیث کی نہیں دے رہا ہوں, کوئی میری بات کو پکڑ کر نہ بیٹھ جائے کہ ان کا مولوی بھی بولا کہ نکاح کے ٹائم پر کلمہ پڑھانا چاہیے. کلمہ پڑھانے کا واجبات نہیں ہے. نکاح کے وقت کلمہ اس لیے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ انسان ایمان سے نکل گیا ہے, ہلدی والی رسم کیا ہوگا, نالے گلی کوچوں کی مٹیاں صاف کیا ہوگا, اس لیے اس کے نکاح پر کلمہ پڑھاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان سے نکل گیا اور اس کا نکاح بھی نہ ہو. نکاح کا خطبہ ہوتا ہے, دولہے راجا تو جوتے میں ہوتے ہی ہیں, دوست بھی جوتے میں بیٹھے رہتے. بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ ایسا لگتا ہے کہ جبرائیل ابھی لے کر ان کو آئے. اور جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے, 2 رکعت کی چلو شکرانے کی نماز پڑھ لیں, 2 رکعت نماز پڑھنے کی باری آتی ہے, بیچارے کو صحرے میں ایسا پتلا بنا کر کھڑا کر دیا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کا مجسمہ جا رہا ہے. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا, دونوں ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی, دولہے راجا صحرا پہنے ہوئے تھے, چہرہ دکھ نہیں رہا تھا. نکاح پڑھانے کے دوران وکیل لڑکی کو پورا جانتا ہو, گواہ کے لڑکے کو پورا جانتے ہو, قاضی نکاح پڑھانے کے ٹائم پر اس لڑکے کی پہچان ہونی چاہیے, پورا ہبا چھبا بالکل گلاب اور چمیلیوں سے رنگا ہوا, ہاتھ جو باہر تھے مہندی سے رنگے ہوئے, پاؤں ڈھکے ہوئے, جوتے اور موجے چڑھے ہوئے تھے. جب نکاح پڑھانے کی باری آئی تو میں نے کہا بھائی تم لوگ دلہن کو یہاں کیوں لے کر آ گئے؟ اللہ تو بولے گا نا, کیونکہ ہاتھ بھی رنگا ہوا ہے, چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے, نہ دکھ رہا ہے نہ سمجھ میں آ رہا ہے. بولے مولانا دلہن نہیں ہے, دولہا آئے گا. میں نے کہا یہ دولہا نہ ہے, نہ دولہے میں ہے نہ دولہے کے راجا میں ہے, یہ تو بیچ کا بن گیا بھائی. بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کہاں سے لائے یہ صحرا؟ اور پھر لوگ قوالی بھی ماشاء اللہ, نظم بھی ماشاء اللہ, صحرے کی روایت بھی ماشاء اللہ, اللہ سب کی حفاظت کرے. کہاں کی بدعت ہے یہ جو طلاق ہو رہے ہیں؟ اور طلاق نہ ہونے کی بات اولاد ہماری نہیں ہو رہی ہے, اس میں تھوڑا کوشش تو کرو, تلاش تو کرو. ہر انسان دوسرے کا گناہ تلاش کر رہا ہے, اپنا گناہ کسی کو نہیں معلوم. جب نکاح ہوتا ہے
خطبہ ہوتا ہے. لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو تم خاموش ہو جاؤ اور سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے میرے پیاروں. نکاح شروع ہوا, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے, خطبہ شروع ہو گیا. ایک دوست دوسرے دوست کو سلیاں کر رہا ہے, کوئی چوٹی پڑھ رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے. کیا تو ایمان والا ہے؟ تیرے سامنے تیرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. جب تم نے قرآن کا احترام نہ کیا تو رب نے کہا جو میرا ہو کر میرے کلام کی توہین کرتا ہے, خدا کی قسم رب جلال جوش میں آ کر کہتا ہے تو چند لوگوں میں میرا مذاق اڑا رہا ہے, میں تیری زندگی میں وہ مذاق پیدا کر دوں گا جس کا تمہیں اور ہمیں گمان تک نہیں ہوگا. قرآن پڑھتا ہے تو سمجھ میں تو آنا چاہیے نا. خطبے کا قرآن جب شروع ہوتا ہے پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہ پہلی آیت لوگوں کے اوپر اتری کہ لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلے یہ چتاونی دی گئی, آگاہی کی گئی کہ یا ڈٹی کرنے والوں پہلے سنو, تمہارے سامنے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے نہ کہ لوگوں کا کلام پڑھا جا رہا ہے. کتنا پیارا لکھا ہوتا ہے یار. اچھا ہے کہ ہم کو اللہ نے نہ آگ کا پھیرا لگانے کی ضرورت پڑی, نہ ہمارے دھوتی یا پیجامے کو کسی اور لپٹے سے باندھنے کا رسم کیا گیا. آمنے سامنے بیٹھا, وکیل ادھر بیٹھا, گواہ ادھر بیٹھا, قاضی نے اجابت قبول کیا, قرآن کی تلاوت مل گئی, نبی کی حدیث مل گئی اور دعا ہو گیا. اس سے بابرکت مجلس کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے کئی جانیں پیدا کی. آیت پر غور تو کرو پہلے, کہنا کیا چاہتا ہے رب؟ یہ جوڑے میں نے دیے ہیں, یہ عقلیں میں نے دی ہے, یہ لباس میں نے دیے ہیں, یہ اسٹیج پہ بیٹھنا میں نے تجھے موقع دیا ہے. خدا کی قسم اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گے تو رب تمہاری عزت کو گھٹا دے گا. اللہ کی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ نے فرمایا ایک جان سے کئی جانیں پیدا کی, ایک مرد سے کئی مرد آئے, ایک عورت سے کئی عورتیں آئی. تمہارے جوڑے میں نے بنائے, تمہارے رشتے میں نے بنائے. عورتوں کو پیدا کرنے والا رب ہے, مردوں کو پیدا کرنے والا رب ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رزاق ہے. اے لوگوں جو زندگی میں نے دی ہے اور جس زندگی میں تو داخل ہو رہا ہے, تیری زندگی میں ایک عورت آئے گی, تیری زندگی میں ایک بیوی آئے گی, تیری زندگی میں تیری اولاد کی ایک ممتا آئے گی, تیری زندگی میں تیری اور تیرے ماں کی قدر کرنے والی اللہ ایک نوکرانی دے گا. بغیر پگار کی نوکرانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عورت کتنی بھی تھک کر آئے, مرد بھی تھکا ہوا, عورت بھی تھکی ہوئی, بچے بھی تھکے ہوئے, لیکن سب کوئی پاؤں لمبے کر رہا ہے, کوئی تکیا لگا کر بیٹھا ہے, لیکن گھر کی بہو سب سے پہلے کچن میں جاتی ہے اور سب کو لا کر پانی دیتی ہے. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, یہ نہیں ہے؟ لیکن تھکان میں بھی تمہاری تھکان کا اس کو خیال, تھکی ہوئی ہے پھر بھی تمہارے تھکان کی فکر, وہ بھی بھوکی ہے مگر تمہارے بھوکے کا زیادہ فکر, وہ بھی پیاسی ہے مگر تمہارے پانی کی زیادہ فکر. یہ نعمت کس نے دی؟ بولو تو صحیح یار. اللہ بولتے بھی ڈر لگتا ہے کیا؟ کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ نعمت اللہ نے دی. ایک آیت لوگوں کے لیے اتری اور دو آیتیں ایمان والوں کے لیے اتری. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہاتھ میں مہندی لگانے سے بچو. یہ قرآن کی آیت ہے. لگا دیا, ہاتھ میں بھی رکھ دیا, اور وہ ایک خنجر دے دیتے ہیں بیچارے دولہے کو. وہ ایسا بیٹھا رہتا ہے کہ لڑکی دے گا کہ نہیں دے گا, 13 نمبر پہلے آئے گا. یہ کہاں سے ہے؟ ہاتھ تو رنگا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک ناڑا باندھ دیا ہے کسی کا ڈورا, اور اس کے اندر ایک لکوٹی لٹکا دی ہے. یہ کہاں سے لائے؟ کس حدیث میں ہے, کس قرآن میں ہے, کس ولی سے ثابت ہے؟ بتاؤ تو صحیح. خنجر پکڑا دیا اس کو. ایک جگہ ملا, میں نے بھائی یہ کیوں لیا ہے؟ بولے دیا ہے. میں نے کہا نکاح میں میرے سامنے مت آنا ہے, دیا 13 نمبر ہے یا میرا نمبر ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ خنجر پکڑا دیا اس کو.
जिंदगी में कभी उसने प्याज नहीं काटी होगी, हल्दी में पकड़ाया कि बेटा अब तेरा नंबर आने वाला है, होता नहीं होता? कहां से लाए? और हल्दी खेलने वालों की अल्लाह की पनाह, उस एरिया के अंडे भी खत्म हो जाते हैं, उस एरिया की नालियां, कीचड़, वो खंडियां जो होती वो भी साफ हो जाती। क्या अंधे पड़े यार। इस्लाम पाक, हाँ, उसके वाकियात पाक, रिश्ता भी पाक, और उसकी रस्म को अदा करने के लिए क्या है? अल्लाह ने कहा मेरे नबी के नाम पर जो तुमने मजाक उड़ाया है, जिंदगी में हमेशा मजाक रहे, हमेशा मजाक रहे। और रात को जो रज जग्गा होता है, बाप रे बाप, रज जग्गा नहीं होता, रज जंगा होता है, वो जंग नहीं चलती हो, इतना जोर से बजाता है इंसान, खुदा की कसम। अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि ना बजाने वाले को मस्जिद का एहतराम, ना बजाने वाले के आजू बाजू के नमाजी का एहतराम, ना बजाने वाले को आजू बाजू का ख्याल कि कोई अल्लाह वाला होगा, कोई सजदे में होगा, कोई तिलावत में होगा। वो इतनी खुशी में आइंदा इंसान अंधा हुआ है कि जो बज रहा है, बजाने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बज रहा है। अल्लाह कहता है मेरी नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए ये रात भर बैंड बजा रहे। वो रब कहता है मेरी जलाल की कसम कि मैं तेरी जिंदगी में बैंड ना लगवा दिया तो मेरा नाम नहीं। 3 महीने में तलाक, 6 महीने में तलाक, मंगनी हुई है, निकाह से पहले तलाक, ये क्या है? ये क्या है? सोचो तो सही। नहीं मानोगे तो अल्लाह को मनवाना आता है, नहीं आता है? पहले कहते थे ना कि नमाज पढ़ो ताकि तुम्हें नमाज से रोका ना जाए, मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारे मस्जिदों से रोका ना जाए। अल्लाह ने कोरोना लाकर बताया कि नहीं बताया कि मैं वो रब हूँ कि मैं जब चाहूं तो बैतुल्लाह का तवाफ तक रोक दूं, और मैं वो रब हूँ कि जिसको ना आने वाले को भी मेरे घर में बुलाकर तवाफ शुरू करवा। ये किसकी जात है? अल्लाह की जात। कुरान की आयत पढ़ो, खुतबे की, निकाह के खुतबे की आयत को सुनो, समझो, मजाक ना उड़ाओ। आज कोई मर जाता है और जब कुरान खानी रखी जाती है तो वहां भी तो पढ़ा जाता है ना, तो निकाह में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, नबी की हदीस नहीं पढ़ी जा रही। एहतराम नहीं करते। जागने वालों, बैंड बजाने वालों, शोरो शगब करने वालों। और सबसे बड़ा बुरा काम, सबसे बुरा काम जो शादी वाले करते हैं, जो दोस्त हैं, जो जवान हैं, मेरे दोस्तों खुदा की कसम इस्लाम को बदनाम ना करो, ईमान को बदनाम ना करो, कुरान को बदनाम ना करो। जब दूल्हे की बारात निकलती है, वाह वाह वाह, चौराहे पे जो नाटक होती है, हॉर्न बजाया जाता है, अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा ईमान वाला, कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो तकलीफ देने वाली चीज हटा दे। और हम रात को 1:30 बजे बारात ले जा रहे हैं, चाहे वो अपना इलाका हो, चाहे गैरों का इलाका हो, कोई भी रास्ता हो, वहां पर हम बम खोल रहे हैं, फटाके खोल रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे हैं। कोई सड़कों पर गरीब सोया हुआ है, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, कोई उसके बिस्तर को खींच रहा है। अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी पर जुल्म करोगे, रब का अजाब ऐसा आएगा कि तुम उस जुल्म से बचना चाहोगे, इतने भी बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। दोस्तों, जो दोस्तों की गालियां रोकते हो चौराहे पर, तुमने टाइम 9 बजे का दिया, उस लड़की के दरवाजे पर 12 बजे जा रहे हो, 2 बजे जा रहे हो। तुम्हारी वजह से हजारों इंसान तुम्हारे इंतजामात में खड़े हैं, रुके हुए हैं कि लड़की व लड़के वाले आएंगे, उनकी ताजीम कर ली है, उनकी इज्जत कर ली है, उनके अखलाक के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और तुम हिया ठिट्टी कर। ये इस्लाम नहीं सिखाता। एक शादी में पूरा जहां उड़ा दिया। मेरे और तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की। कितनी शादियां की? बोलो तो सही, तुमको नहीं करना है, तुमको एक ही काफी है। एक में ऐसे लटक जाते हैं कि दूसरे का नंबर ही नहीं आता। तो एक भी एक जैसी तो करो, नबी के तरीके पर तो करो। मुसलमानों का सबसे ज्यादा कोर्ट और कचहरियों में तलाक का मसला चल रहा है। आए दिन रोजाना का मसला है, रोजाना तलाक का मसला। कई मसला क्या होता है कि मंगनी हो गई, रिश्ते हो गए, अब लड़का लड़की शुरू हो गए कांटेक्ट पे, फोन पर, या वो सहेलियां कांटेक्ट कराती है, या बहनें से कांटेक्ट कराती है, या पड़ोसी कांटेक्ट कराते हैं। ये कहां का रिश्ता यार? फिर क्या कहते हैं कि अगर दूल्हे से दुल्हन बात नहीं करेगी, लड़का लड़की से बात नहीं करेगा तो रिश्ता टूट जाएगा। तो भाई रिश्ता लगाए क्यों रहा है? अभी लगाई कहां है? तुझे अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है?
जोड़े अल्लाह ने बनाए। कुरान की आयत को पढ़ोगे तो यकीन होगा ना। पहली आयत जो निकाह की पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम। फरमाया गया कि लोगों, अल्लाह से डरो, ना कि दूल्हे और दुल्हन से डरने की जरूरत है, ना लड़के लड़की से डरने की जरूरत है। डरा कब जाता है? जब तेरा और उसका रिश्ता पक्का हो गया। और पक्का कब होगा? जब अल निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला होगा। जब तू मेहर अदा करेगा और वो तेरी मेहर को ले लेगी, तब तेरे कौल की हकदार है, तुझे बात करने का हक है। उससे पहले तुझे बात करना हराम है और तुमने हराम काम किया है, तो निकाह के बाद तुम्हें हलाल की नौबत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। जिनकी बेटियां बगैर निकाह से बात करती है, चाहे वो मेरी हो चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो, खुदा की कसम अल्लाह की लानत है। मैंने शुरू में कहा, इंसान मियाँ बीवी या लड़का लड़की सोने के बाद का जिना बाद में होता है। सबसे पहले नजर का जिना, उसके बाद दिमाग का जिना, उसके बाद जबान का जिना, उसके बाद कान का जिना, उसके बाद हाथ का जिना, उसके बाद पाँव का जिना। जिस्म का जो मेल जिना है वो तो आखिर में होता है। इस जिना के मुर्तकिब सभी हो गए कि नहीं हो गए? बात करना जिना है कि नहीं है? हराम है कि नहीं है? हराम काम शुरू किया कि नहीं किया? जो जवान मेरे दोस्त बैठे हैं, जो लड़के बैठे हैं, मैं उनसे बहुत अदब के साथ कहता हूँ, मेरे प्यारे, रिश्ता हो गया है, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 10 महीने के बाद, मेरे प्यारे तेरे निकाह में आएगी। उस वक्त जो बातें करनी कर लेना। आजकल तो तेरे लिए चांद लाऊंगा, तेरे लिए सितारे लाऊंगा, तेरे लिए ये लाऊंगा, और शादी के बाद खबर पड़ी कि दूध की थैली भी नहीं लाता। एक का रिश्ता लगाया मैंने, 3 साल तक रिश्ता चला अल्हम्दुलिल्लाह। रात को 1:30 बजे दोनों लड़ पड़े। कितने बजे? 1:30 बजे। बोलो तो सही यार, बोलोगे तो समझ में आएगा ना, खाली नहीं थोड़ी बोलने बैठा हूं। मियाँ का फोन आया, मौलाना ये बहुत तंग कर रही है। मैंने क्या हुआ? बोले इसको गैस हो गया और रात को 1:30 बजे कहती है 7 अप ला के दो। मैंने कहा तू मेरे फोन कर, क्या मैं लेके आऊंगा क्या? क्या मसला है? सबसे पहला गुनाह ये सोच लो, मंगली का जो मैंने रस्म बताया, हल्दी लगाना, पान लगाना, हाथ पर औरत को रखकर गले में डोरे बांधना, हाथ में डोरे बांधना, तो डोरे के साथ लकोटी लगाना और हल्दी लगाने के बाद उसको खंजर देना, इस्लाम के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ये हराम है। जो रस्म ये करता है उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये पहले सोच लो। अब बहुत से बुजुर्गों को यार औरतें नहीं मानती, भाई तुम मर्यादा की क्या है? औरतें नहीं मानती, इसका मतलब क्या हुआ? हमको आता है मनवाता। आज 25 से 26 साल हो गए, हमने किसी बैंड बाजे वाले का निकाह ही नहीं पढ़ाया। पढ़ाने वाले हैं, जैसा दूल्हा होगा वैसे ही काजी होगा ना। फिरौन के जमाने में बारिश नहीं हो रही थी, तो फिरौन की कौम ने कहा कि तू कैसा खुदा है, बारिश ही नहीं करता है। तो रात को शैतान को कहा कि वे तो आप कुछ बारिश तो करो, तो उसकी कौम पे सारे शैतानों को मुतवा दिया, पेशाब कर दिया, तबीयत से पेशाब करी। सुबह में बारिश वाली वो बदबू वाली थी, बहुत बदबू आई। तो फिरौन की कौम ने आकर कहा कि तू कैसा खुदा है, ऐसी बारिश की बदबू ही बदबू है। फिर शाम हुई, फिर शैतान को बोला, तो शैतान ने बोला जैसा खुदा होगा वैसी ही बारिश होगी ना, तो जैसा दूल्हा होगा वैसे ही काजी होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंदर साहब तो हम तो गुनहगार हैं, अल्लाह वाले तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे, बुजुर्गाने दीन निकाह पढ़ाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भी किसी का निकाह पढ़ाया होगा, गौसे पाक ने भी किसी का निकाह पढ़ाया होगा। जो बड़े बड़े औलिया किराम हैं, औलिया किराम से पहले अंबिया किराम हैं, जिन्होंने अल्लाह वालों ने जिसका निकाह पढ़ाया, खुदा की कसम उसकी जिंदगी में कभी फितना नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह से उनका राबता डायरेक्ट होता है और उनकी दुआओं की शुआएं हमारे तुम्हारे ऊपर होती है। इसलिए कुरान का एहतराम करो, निकाह को निकाह के तरीके पर करो। आजकल मंगली के अंदर अगर लड़का बात नहीं करता तो नाराज होता है, लड़की बात नहीं करती तो नाराज होती है। मेरे और तुम्हारे नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा का निकाह हुआ और 6 महीने बाद विदाई हुई। कितने महीने बाद? बोलो सही है, 6 महीने बाद विदाई हुई। उसमें दोस्तों वायरलेस तो था नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान और हज़रत अली का मकान मुश्किल से 150 मीटर या 100 मीटर है। यहाँ से मिसाल दो तो आर्यन का 5 पाला जो है
اس سے آگے ایک مثال دیتا ہوں، اتنی دور پر حضرت علی کا مقام ہے. اللہ آپ کو بھی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اس جگہ کا بھی دیدار نصیب فرمائے. ہم تو گئے، بتا رہا ہوں تمہارے، لیکن کوئی روایت نہیں ملے گی نکاح ہونے کے بعد 6 مہینے کے دوران فاطمہ سے علی کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. حلال تھی، بات کرنے کے قابل تھے، بات کر سکتے تھے، مل سکتے تھے، لیکن خاموشی زندگی گزاری. اور 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ کی بدائی چاہتا ہوں. کہا کوئی بات نہیں. گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کو کہا فاطمہ کو سنوار کر تیار کر کے علی کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ اور کہہ دینا کہ عشاء کے بعد تمہارے گھر آؤ. یہ حضرت فاطمہ کی بدائی ہے. کون سی عورت جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو جنت کی عورتوں کی ملکہ ہے، جو عورت جنت کی عورتوں کی شہزادیاں بننے والی، وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس کی بدائی میں ابا جان ساتھ میں نہیں ہے. بدائی ہو گئی، گھر چلے گئے، علی کے گھر چلے گئے، عشاء کی نماز ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد میرا اور تمہارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر پہنچے. آج کل پہنچ جائے تو بڈھا ابھی تو آیا نا، بڈھا یہاں آ گیا، کہے گا کہ نہیں کہے گا کتاب عشرے میں رات کو آ گیا. سنت ہے. بیٹی کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف رکھے، حضرت فاطمہ ادھر ہے، حضرت علی ادھر ہے، آپ کا دست مبارک رکھا. کتنا وہ پیارا مقام ہوگا، کتنا پیارا وہ وقت ہوگا کہ حضرت علی کا ہاتھ میں رکھا اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد بہت ساری دعائیں دی، بہت ساری دعائیں دی. اپنی بیٹیوں کو یہ سیرت بتاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا نا. میری اور تمہاری بیٹی لال جوڑے میں ہے، اعلیٰ قسم کے جوڑے کے اندر ہے، ہر چیز دیا ہوا ہے، پھر بھی اس بیٹی کا پیٹ نہیں بھرتا. جب وہ پیوند والے کپڑے اور حضرت خدیجہ کا ایک چادر نکلی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہی مٹی کے برتن ہے اور تیرا جو گدے کا انتظام کیا ہے وہ کھجوروں کے پتوں کے گدے ہیں اور یہ مٹی کے برتن ہیں، اور جو تجھے جوڑا دے رہا ہوں اس میں بھی پیون لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بیٹی نے گلے سے بیٹے باپ کو لگا کر کہا ابا جان یہی صبر تو مجھے کامیاب کرے گا، یہی صبر تو مجھے کامیاب کرے گا. ہماری بیٹیاں سیریلیں دیکھ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر، اس کا وہ جوڑا اس کا یہ جوڑا، 18 نہیں لاکھ روپے کا جو جوڑا چنیا چولی یا کیا چولی نے کیا بنایا جاتا ہے وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے. ہم سب کے آپ کے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، نکاح کی ترغیب دو، نکاح کرنے کا طریقہ سیکھو. آج بہت کم لوگ علماء کرام مفتیان کرام کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کا آداب کیا ہے. مولانا کے پاس کب آتے ہیں؟ جب گھیٹی پھنس جاتی ہے، جب اٹک گیا پھر لٹک گیا، تب آتے ہیں مولانا اس کا کوئی رستہ ہے. کون سا رستہ بھائی؟ پہلے سے تم نے ایسے رستے میں گیا کہ ہم کو تو رستے کی خبر بھی نہیں ہے، کہاں سے رستہ نکالے. تھوڑی میری بات گھڑی کی طرف سے دماغ ہٹا کر میری بات پر توجہ دو. اور جو جوان لوگ ہیں جو 16-17 کے ہیں یا 20-25 کے ہیں، جس کے دوستوں نے تمہاری گاڑی روکی ہے اور تم نے نیت کر کے رکھا ہے کہ تیری شادی میں روکوں گا، توبہ کر لینا. کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. ادب کے ساتھ کسی کے دروازے پر جاؤ گے تو تمہارا ادب بھی اللہ کروا دے گا. تم کسی کی محبت میں جاؤ گے تو تمہاری بیوی بھی محبت کرنے والی ہوگی. تم کسی کی بینڈ نہیں بجاؤ گے تو تمہاری بھی کوئی بینڈ بجائے گا نہیں. تم نبی کی شان میں گستاخی کرو، مسجد کا آداب نہ کرو، قبرستان کا آداب نہ کرو، علماء کرام کا آداب نہ کرو، اولیاء کرام کا آداب نہ کرو، قرآن کی تعظیم نہ کرو، نبی کی سنت کی تعظیم نہ کرو، اور اس کے بعد کوئی آفت اور بلا آ جائے تو ہمارے جیسے کرائے مولوی آ جاؤ اور کہو کہ مولانا اس کا کوئی رستہ نکالو. تو ہمیں بھی رستہ نکالتے آتا ہے. لا بھائی 1000-2000 دے تو تیرا رستہ نکال دو. پتہ نہیں ہوتا. آخری بات، مہر تو لوگ ورث سے دے دیتے ہیں، جب قاضی صاحب کو دینے کی باری آتی ہے تو پوچھتے ہیں مولانا کتنا ہوا، پوچھتے نہیں پوچھتے. جہاں دینا ہے وہاں پوچھ رہے ہیں. بٹیالے کو نہیں پوچھا، تمبو والے کو نہیں پوچھا، بینڈ والے کو نہیں پوچھا، گھوڑے والے کو نہیں پوچھا، پکانے والے کو نہیں پوچھا کہ تیرا کیا کرایہ ہوگا. اور جو مین کام ہے، جس کے کھانے کے بعد، جس کے پڑھانے کے بعد کھانا بھی اترے گا، محبت بھی اترے گی، رشتہ بھی پکا ہوگا، اسی قاضی سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا دینے کا تمہارا بھاؤ کیا ہے. 3000 روپیہ قاضی کی فیس ہے. یہ پتہ ہے فتوے کے اندر اٹھاؤ گے جب خبر پڑے گی نا، کم سے کم 2500 تو کہیں نہیں گئے. ابھی ایک جگہ نکاح پڑا ہے فیصل پارک میں 4-5 دن پہلے، مولانا ہمارے بمبے میں تو 1100 لیتے تم 2500 لے رہے ہو.
میں نے کہا میں انٹرنیشنل فقیر ہوں اس لیے 2500 لے رہا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں. جس کو دینا ہے, جس کے دینے میں فضیلت ہے, جس کے دینے میں برکت ہے, بولے گا مولانا اتنے پہنچے نہیں کہ 2500 دیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. ارے نکاح کتنی بڑی برکت ہے, قرآن کی تلاوت, نبی کی حدیث کی تلاوت, نبی کی سنت کی فضائل, نکاح کے فضائل, نکاح کے آداب, تمہارے ملنے کا جوڑا, نکاح میں مولوی, پیدائش میں مولوی, مرنے میں مولوی, ہر جگہ تمہیں مولوی دکھتا ہے, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو یہ کہتے تمہارا اتنا بھاؤ ہے, کہاں سے لائے تم نے؟ جہاں دینا ہے, جیسے مسجد میں دینا ہوتا ہے نا, اب بھی کئی بار بولوں یار, یہاں دینے کی باری آتی تو 800 روپیہ چندہ ہوتا ہے, 10 روپے کی بھی ہماری اوقات نہیں ہے. میری بات کوئی برا نہ لگائے, کہنے کا مطلب ہم مسجد کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم تو آتے ہیں رسم کی طریقے سے, 2 رکعت نماز پڑھی, قیدی کی طرح بھاگتے ہیں. کلی بات ہے میرے پیاروں, میرے بزرگوں, نکاح کو نکاح کے طریقے سے کرو. ہلدی کی کوئی رسم نہیں ہے, مرد کو سوائے بال کے اور کہیں پر مہندی لگانا جائز, بولا تو کہ جائز ہے, تو نہیں بولنے کا مطلب یہ ہو کہ جائز ہے. مرد کو کہیں بھی بال کے علاوہ یا مرد کے علاوہ تلوے میں, پاؤں میں مہندی لگانے کی اجازت مرد کے اعتبار سے, دوا کے اعتبار سے استعمال ہے, لیکن بال کے علاوہ کسی مرد کو ہاتھ میں یا سر میں یا کہیں بھی کسی جگہ پر مہندی لگانا جائز نہیں ہے. عورت کے لیے بنا سنگار ہے, اس کی مہندی ہے, اس کی رسم ہے, سب کچھ رسم یعنی جسم پہ لگا کر شوہر کے لیے ہے, نہ کہ لوگوں کے لیے. ایک آخری بات, گلی پہ نہیں جانا, آخری بات, یہ تو بہانہ ملتا ہے کسی بہانے سے گھما کے لاؤ, مولوی کی طبیعت سے دوڑا ہے. آخری بات یہ ہے, ویڈیو والا, ویڈیو والا جس کا گھونگھٹ کس کو اٹھانا چاہیے؟ دلہن کا گھونگھٹ کون اٹھاتا؟ بولو یار, تم لوگ دولہے نہیں ہو کیا؟ تم نے اٹھایا نہیں کہ نمبر میں بیٹھے ہو؟ دلہن کا جو چہرہ ہے, جو اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہوتی ہے, اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے, اس کے پلنگ پر اس کا انتظار کرتی ہے, وہ حق کس کا ہے؟ دولہے کا ہے. دولہے کا حق پہلے اور بعد میں کسی ماں کا, بہن کا یا رشتہ دار کا چہرہ دیکھنے کا ایک فضائل بتاتے ہیں لوگ. لیکن جس گھونگھٹ کو اٹھانا شوہر کا کام تھا, اس کا گھونگھٹ تو وہ ویڈیو والا اٹھا رہا ہے. آپا تھوڑا ادھر, آپا تھوڑا ادھر, تمہاری چوڑی ادھر, تمہارا میک اپ ادھر, ادھر سے ادھر نہ معلوم پڑی گئی کدھر. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حرام ہے. میری عورت اور کوئی اور دیکھے اور شوق سے لوگ گناہ کر رہے ہیں. ہنسی والی بات نہیں کر رہا ہوں, لعنت ہے ہماری زندگی پر, ہمارے ایمان پر میرے بزرگوں اور دوستوں, کہ جس کو پردے میں رکھنے کی کوشش تھی آج تو ویڈیو والے کے حوالے کر دیا. کیا ہماری زندگی ہے؟ میری بیٹی کو کوئی اور دیکھے, میری بیوی کو کوئی اور دیکھے, میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑی کی ڈیزائن بتا کر کہ تیرا فوٹو ایسے آئے گا, تصویر ایسے آئے گی, تیری خوبصورتی ایسی آئے گی. خدا کی قسم اس کی لعنت ایسی ہوتی ہے کہ دلہن تو رات کو سجی ہوئی ہوتی ہے, لیکن صبح جب چہرہ دیکھو تو شوہر بھی کہتا ہے مسیم میں سامان کوئی غلط تو نہیں آ گیا پیکنگ میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سبھی اسی کشتی کے سوار, اس لیے کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. یہ گناہ ہے, یہ سارے گناہ کے ارتکاب بتائے میں نے. جس بیوی کا حق شوہر کا ہے, جوانوں جس کا نکاح ہونے والا ہے, پہلے ہی جا کے لڑکی والوں کو بھی کہہ دو, اور تمہارا جو ویڈیو سٹوڈیو والا اس کو بھی کہہ دو کہ یہ میری ہے, تیری نہیں ہے. تجھے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر تصویر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے فوٹو شوٹو کرنا ہے تو باہر نکل اور منڈپ کے باہر کھڑا ہو کر تجھے جس کی بھی تصویر نکالنی نکال, لیکن یہ میرا حق ہے. اس کا لباس کا اتارنا, اس کے دوپٹے کا اتارنا, اس کے زیورات کا دیکھنا, یہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے, نہ کہ تجھے 10,000 بھی دو اور تو اس کا گھونگھٹ بھی اٹھا لے. توبہ کر رہے ہیں؟ بول بھی نہیں رہے. اللہ کے دربار میں توبہ کرو کہ اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے کبھی اور موقع ملے گا اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے دیں.